قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جس صورت کا ہم آغاز کریں سورہ قصص ہے، قرآن مجید کی 28ویں صورت ہے، جس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ زیادہ تر 20ویں پارے میں واقعہ ہے۔ القصص کا مطلب قصہ یا کہانی کے ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع ختم نبوت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو چلیں جی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم۔ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ ہم پڑھتے ہیں آپ پر کچھ خبر موسیٰ کی اور فرعون کی، ساتھ حق کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، اور اس نے کر دیا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ، اور اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا وہ فساد کرنے والا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان پر جو کمزور بنا دیے گئے تھے زمین میں، اور ہم بنائیں انہیں امام پیشوا، اور ہم بنائیں انہیں وارث، اور ہم اقتدار بخشیں انہیں زمین میں، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو ان میں سے وہ چیز جس سے تھے وہ ڈرتے۔ اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کی ماں کی کہ وہ دودھ پلائے اسے، پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر تو پھر ڈال دو اسے دریا میں، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، اور بے شک ہم لوٹا دینے والے ہیں اسے طرف تیرے، اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ پس اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ہوں ان کے لیے دشمن اور غم کا موجب۔ بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر تھے وہ خطا کار۔ وہ کہنے لگی بیوی فرعون کی ٹھنڈک آنکھوں کی میرے لیے اور میرے لیے، نہ تم قتل کرو اس کو، امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں، یا ہم بنا لیں گے اسے بیٹا۔ اور وہ نہیں، وہ شعور رکھتے تھے۔ اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا خالی، بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے، اگر نہ ہوتا یہ کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے اس کے دل کو، تاکہ وہ ہو ایمان لانے والوں میں سے۔ اور کہنے لگی اس کی بہن سے، پیچھے جا اس کے، پھر وہ دیکھتی رہی اسے دور سے، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے، تو وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں تمہیں ایسے گھر والے جو کفالت کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں؟ تو لوٹا دیا ہم نے اسے طرف اس کی ماں کے، تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی اور نہ وہ غمگین ہو، اور تاکہ وہ جان لے یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور وہ توانا ہو گیا، عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ داخل ہوا شہر میں غفلت کے وقت اس کے رہنے والوں کی، تو اس نے پایا اس میں دو مردوں کو، وہ دونوں لڑ رہے تھے، اور یہ اس کے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ بس مدد طلب کی اس سے، اس نے جو اس کے گروہ میں تھا اس کے خلاف اور اس کے دشمنوں میں سے تھا، گھونسا مارا اسے موسیٰ نے تو پوری کر دی اس پر زندگی۔ بولا یہ کام میں سے ہے شیطان، یہ البتہ وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلم کھلا۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے۔ تو اس نے بخش دیا اسے، اور بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کہا اے میرے رب، بوجہ اس کے جو انعام کیا تو نے مجھ پہ، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے۔ تو اس نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، پھر اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے، کل وہ فریاد کر رہا تھا اسے، کہا اے موسیٰ، بے شک تو البتہ بہکا ہوا ہے کھلم کھلا۔ اور جب کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑ لے اسے جو وہ دشمن تھا ان دونوں کا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو قتل کر دے مجھے، جیسا کہ قتل کیا تو نے ایک نفس کو کل؟ نہیں تو چاہتا مگر کہ تو ہو زبردستی کرنے والا زمین میں، اور نہیں تو چاہتا کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص آخری کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا، کہا اے موسیٰ، بے شک سردار وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ
کہ وہ قتل کر دیں تجھے، پس نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ نکلا اس سے ڈرتے ہوئے، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، اور کہا اے میرے رب، نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو ظالم ہے۔ اور جب اس نے رخ کیا جانب مدین کے، کہا امید ہے میرا رب کہ وہ دکھائے گا مجھے سیدھا راستہ۔ اور جب وہ پہنچا پانی پر مدین کے، اس نے پایا اس پر ایک گروہ کو لوگوں میں سے، وہ پانی پلا رہے تھے، اور اس نے پایا اس کے علاوہ 2 عورتوں کو، اور وہ دونوں ہٹاتی تھی مویشی۔ کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ وہ دونوں کہنے لگی نہیں، ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ واپس لے جائے چرواہا اپنے مویشیوں کو، اور باپ ہمارا بوڑھا اور بڑی عمر کا ہے۔ اس نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، پھر وہ پلٹ گیا طرف سائے کے، وہ کہنے لگا اے میرے رب، بے شک میں اس کے لیے جو نازل کرے تو میری طرف بھلائی میں سے محتاج ہوں۔ تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی ساتھ حیا کے، اور وہ کہنے لگی بے شک میرے والد بلا رہے ہیں تمہیں تاکہ وہ بدلہ دیں تمہیں اجرت اس کی جو پانی پلائے تو نے ہمارے لیے۔ تو جب وہ آ گیا اس کے پاس، اس نے بیان کیا اس پر قصہ۔ اس نے کہا نہ تم ڈرو، نجات پا گئے ہو تم ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ کہا ان دونوں میں سے ایک نے اے میرے ابا جان، اجرت پر رکھ لیجئے اسے، بے شک بہترین ہے وہ جسے اجرت پر رکھے آپ، جو مضبوط ہے، امانت دار ہے۔ اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تم سے ایک کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ان دونوں میں سے، شرط پہ کہ تم مزدوری کرو میری 8 سال، پھر اگر پورے کرو تم 10 سال تو تمہاری طرف سے ہے، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تم پر، یقیناً تم پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں سے۔ اس نے کہا یہ بات طے ہے میرے اور درمیان تمہارے، جو بھی وہ 2 مدتوں میں سے میں پوری کر دوں تو نہ ہوگی کوئی زیادتی مجھ پر، اور اللہ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے۔ تو جب پوری کی موسیٰ نے مقرر مدت، اور وہ لے چلا اپنے گھر والوں کو، اس نے دیکھی طور کے جانب ایک آگ، کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ، بے شک میں دیکھی ہے میں نے ایک آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ سے تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب وہ آیا اس کے پاس، وہ پکارا گیا کنارے سے وادی کے دائیں جانب کی جگہ میں برکت والی درخت میں سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، رب تمام جہانوں کا، اور یہ کہ تو ڈال دے لاٹھی اپنی۔ تو جب اس نے دیکھا اسے کہ وہ ہلتی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ پھر گیا پیٹ پھیر کر، اور نہ وہ پلٹا۔ اے موسیٰ آگے بڑھ اور نہ تو ڈر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گہربان میں، اور نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، اور ملا لے اپنی طرف بازو اپنے خوف سے بچنے کے لیے۔ یہ دونوں وہ نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، طرف فرعون کے، اس کے سرداروں کے، بے شک وہ ہیں لوگ فاسق۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں قتل کیا میں نے ان میں سے ایک شخص کو، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھے، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، تو بھیج دیجئے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر، وہ تصدیق کرے میری، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے۔ فرمایا عنقریب ہم مضبوط کریں گے بازو تیرا ساتھ تیرے بھائی کی، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، تو نہیں وہ پہنچیں گے طرف تم دونوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے۔ تم دونوں میں سے جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والے ہو۔ پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ ساتھ ہماری نشانیوں کے کھلی، انہوں نے کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے بناوٹی گھڑا ہوا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد سے جو پہلے گزرے ہیں۔ کہا موسیٰ نے میرا رب زیادہ جانتا ہے، اسے جو لایا ہے ہدایت اس کے پاس سے، اور اسے جو ہے اس کے لیے انجام گھر آخرت کا، بے شک وہ نہیں وہ پھلا پاتے جو ظالم ہے۔ اور کہا فرعون نے اے اہل دربار، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، پس جلاؤ آگ میرے لیے، اے حامان مٹی پر، پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، شاید کہ میں جھانکوں طرف موسیٰ کے الہ کے، اور بے شک میں البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے جھوٹوں میں سے۔ اور تکبر کیا اس نے، اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور وہ سمجھتے تھے بے شک وہ ہماری طرف نہ وہ لٹائے جائیں گے۔ تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں دریا میں، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ اور بنا دیا ہم نے انہیں امام رہنما جو بلاتے تھے طرف آگ کے، اور دن قیامت کے نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت کے وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اس کے بعد جو ہلاک کر دیا ہم نے پہلی امتوں کو
کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اور نہ تھے آپ مغرب جانب طور کی جب وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے حکم کی، اور نہ تھے آپ حاضر ہونے والوں میں سے، اور لیکن ہم اٹھائے ہم نے امتیں تو طویل ہو گئیں ان پر مدت، اور نہ تھے آپ مقیم اہل مدین میں کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات ہماری، اور لیکن ہم تھے ہم ہی بھیجنے والے، اور نہ تھے آپ طور کی جانب جب پکارا ہم نے موسیٰ کو، اور لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ایک قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ پہنچی انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کی جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے، تو جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے انہوں نے کہا کیوں نہ وہ دیا گیا مانند اس کے جو دیے گئے موسیٰ، کیا بھلا نہیں کفر کیا انہوں نے اس کا جو دیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے انکاری ہیں، کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب پاس سے اللہ کے، وہ جو زیادہ ہدایت والی ہے ان دونوں سے، میں پیروی کروں گا اس کی اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ انہوں نے قبول کیا آپ کی بات تو جان لیجئے بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کی بغیر ہدایت کی اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اور البتہ تحقیق پہ در پہ بھیجا ہم نے ان کے لیے کلام اپنا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب اس سے پہلے وہ اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم تھے ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار۔ یہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجر اپنا 2 بار بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات کو وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے اعمال تمہارے، سلام ہو تم پر، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو، بے شک آپ نہیں آپ ہدایت دے سکتے جسے پسند کرے آپ، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی انہیں حرم امن والے، کھینچے چلے آتے ہیں طرف اس کے پھل ہر چیز کے رزق کے طور پر اور ہماری طرف سے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پہ، تو یہ گھر ہیں اس کے نہیں وہ بسائے گئے بعد اس کے، مگر بہت تھوڑے، اور ہیں ہم ہی وارث، اور نہیں ہے رب آپ کا ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیج دے ان کے مرکز میں کوئی رسول جو پڑھتا ہو ان پر آیات ہماری، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں اس کے ظالم ہوں، اور جو بھی دیے گئے تھے تم کو یہ چیز بس سامان ہے زندگی کا دنیا کی اور رونق اس کی، اور جو کچھ پاس ہے اللہ کے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا بھلا وہ جو وعدہ کیا ہم نے اسے وعدہ اچھا پھر وہ پانے والا ہے اسے مانند اس کے، ہو سکتا ہے سامان دیا ہم نے جسے زمان زندگی کا دنیا کی، پھر وہ دن قیامت کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں پھر وہ فرمائے گا کہاں ہے شریک میرے اور جس کا تھے تم گمان رکھتے، کہیں گے وہ لوگ جو سچ ہو گئی ان پر بات اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں گمراہ کیا ہم نے، گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں جیسے کہ گمراہ ہوئے ہم، اظہار برات کرتے ہم ان سے تیرے سامنے نہ تھے وہ صرف ہمارے ہی وہ عبادت کرتے تھے، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو تو وہ پکاریں گے انہیں پھر نہ وہ جواب دیں گے انہیں، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو کاش کہ بے شک وہ ہوتے وہ ہدایت پاتے، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں پھر وہ کہے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں جس دن، تو وہ نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، تو رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک، تو امید ہے کہ وہ ہوگا وہ فلاح پانے والوں میں سے، اور اب آپ کا پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ منتخب کر لیتا ہے، نہیں ہے اس کے لیے اختیار، پاک ہے اللہ اور وہ بلند تر ہے اس پر جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں،
اور اب آپ کا وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کے لیے سب تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ اور دن قیامت کہ کون ہے الہ سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس کوئی روشنی، کیا بھلا نہیں تم سنتے؟ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر کر دے اللہ تم پر دن ہمیشگی کا، دن قیامت کہ کون الہ ہے سوائے اللہ کے جو لائے گا تمہارے پاس رات کو تم سکون پا سکو اس میں، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ اور اس کی رحمت میں سے اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کی فضل سے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں تو فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک اور جن کا تھے تم دعویٰ کرتے، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، تو کہیں گے ہم لاؤ دلیل اپنی، تو وہ جان لیں گے بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، وہ گم ہو جائیں گی ان سے جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ بے شک قارون تھا وہ قوم سے موسیٰ کی، تو اس نے سرکشی کی ان پر، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر کہ بے شک کنجیاں اس کی، البتہ وہ بھاری ہوتی تھی ایک جماعت پر قوت والی۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے نہ تم اتراؤ، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا اترانے والوں کو، اور تلاش کرو اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہ تم بھولو حصہ اپنا دنیا میں سے، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا بے شک دیا گیا ہوں میں اسے علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، کیا بھلا نہیں اس نے جانا؟ بے شک اللہ نے تحقیق اس نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کئی امتوں کو، اور جو زیادہ سخت تھیں اس سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم۔ تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے زندگی دنیا کی، اے کاش کے ہوتا ہمارے لیے مانند اس کے جو دیا گیا ہے قارون، یقیناً وہ البتہ قسمت والا ہے بہت بڑی۔ اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، افسوس تم پر، ثواب اللہ کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک، اور نہیں پا سکتے اسے مگر صبر کرنے والے۔ پس دھسا دیا ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا اس کی سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے اس مقام کی، کل تک وہ کہہ رہے تھے افسوس، بے شک اللہ وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اگر نہ ہوتا یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر، البتہ وہ دھسا دیتا ہمیں بھی، افسوس بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو کافر ہیں۔ یہ ہے گھر آخرت کا، ہم بناتے ہیں اسے ان کے لیے جو نہیں وہ چاہتے بلندی زمین میں، اور نہ فساد، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کے لیے بہتر اس سے، اور جو کوئی لایا برائی تو نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے جنہوں نے عمل کیے برے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیرے جانے والا ہے آپ کو طرف لوٹنے کی جگہ کے، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو لایا ہدایت کو، اور اسے جو ہو وہ گمراہی میں کھلے۔ اور نہ تھے آپ امید رکھتے کہ القا کیا جائے گی طرف آپ کی کتاب، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہو آپ مددگار کافروں کے، اور نہ وہ ہرگز روکے آپ کو آیات سے اللہ کی بعد اس کے جب وہ نازل کی گئی آپ کی طرف، اور دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ ہو آپ مشرکوں میں سے، اور نہ آپ پکاریے ساتھ اللہ کے کوئی الہ دوسرا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون